لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہم دہرا رہے تھے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کا ابتدائیہ پڑھ رہے تھے ہم علماء نے لکھا ہے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑا خاص لگاؤ تھا حضرت یوسف سے علماء نے کئی کارن لکھے ہیں اس کے ان میں سے ایک علماء نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام خود اللہ کے نبی تھے فراست کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے نبوت کو حضرت یوسف کی پیشانی میں اور محققین علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں اللہ نے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت بخشی، باقی کو نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام
حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک چہرے کو دیکھتے تو فراست نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اللہ نے میرے اس بیٹے کے مقدر میں شان لکھی ہے. اس لیے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے خاص لگاؤ رکھتے تھے حضرت یوسف سے، اور جو حضرت یوسف کے سوتیلے بھائی تھے، والد تو ان سب کے ایک ہی رہے حضرت یعقوب، لیکن مائیں مختلف تھیں. وہ یہ چیز دیکھ رہے تھے کہ ہماری طرف بھی والد ہمارے متوجہ تو ہیں، لیکن حضرت یوسف کی طرف کچھ زیادہ متوجہ ہیں. ہم سے بھی والد محبت تو کرتے ہیں، لیکن حضرت یوسف سے کچھ زیادہ کرتے ہیں یا کچھ خاص کرتے ہیں. اور یہ خیالات ان کے دل میں ہچکولے لینے لگے. صاحب ہدایت کے چراغ لکھتے ہیں کہ یہ بات ان کے دل میں بیٹھتی چلی گئی، اور اس بات نے، اس خیال نے ان کے دل میں حسد کو جنم دیا. بہت شدید، بہت زیادہ، حتیٰ کہ وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا. آگے ہم اپنے مراحل پر پہنچیں گے تو پڑھیں گے انشاءاللہ کہ انہوں نے یہاں تک بھی گفتگو کی کہ کیا یوسف کو قتل کر دیں. بعض حضرات نے یہ رائے دینے کی کوشش کی ہے کہ حضرت یوسف کے وہ جو بھائی تھے کیا وہ بھی نبی تھے؟ تو محققین علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نبوت جس پاکیزگی کا تقاضا رکھتی ہے ان میں وہ نہیں تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنے بھائی کے قتل پر مشورے کر رہے ہیں، نبوت چیمان. اس لیے محققین علماء نے لکھا ہے کہ اس میں پریشان ہونے کی یا ابحاث کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بے غبار فیصلہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب کے ان تمام بیٹوں میں اللہ نے تنہا حضرت یوسف کو نبوت بخشی ہے. یہ حالات چل رہے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کچھ آگے بڑھی. غالباً الگ الگ کتابوں میں 4 اقوال حضرت یوسف کے ان دنوں کے بارے میں، عمر کے بارے میں ملتے ہیں. ایک قول یہ کہ اس وقت حضرت یوسف کی عمر 6 سال تھی. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں 8 سال تھی. تیسرا قول یہ ہے کہ 10 سال تھی، اور صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ 11 سال تھی. بہرحال واللہ اعلم بحقیقت الحال، یہ بہرحال علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ بچپن تھا حضرت یوسف کا کہ ایک دن لیٹتے ہیں، سو جاتے ہیں.
سو جاتے ہیں تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی شان ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں۔ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری نے اپنی کتاب میں جہاں سے واقعے کی ابتدا فرمائی ہے وہاں عنوان قائم کیا ہے حضرت نے کہ قصے کی ابتدا اور نرالا خواب، بلکہ آگے حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف نے ان مراحل پر جو خواب دیکھا ہے شاید نہ پہلے نہ بعد میں کوئی اور دیکھے، ایسا شاندار خواب تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں بالکل ابتدا میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب بیان فرمایا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ہو سکتا ہے آج کا درس ہمارا یہیں تک ہی چلے، بہرحال غور سے دھیان سے یہ باتیں سنیں۔ علماء نے اس پاک آیت کی تفسیر میں بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلے سمجھیے، اذ قال یوسف لأبیہ، حضرت یوسف نے اپنے والد سے بیان فرمایا، جب خواب دیکھا بیدار ہوئے، جب جاگے تو اپنے والد کے پاس تشریف لائے اور آ کر اپنے والد سے فرماتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کا خواب سنا۔ سب سے پہلی بات سنیں، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا۔ علماء نے لکھا ہے، یاد رکھیں یہاں جو ہے نا جس کا ذکر حضرت فرما رہے ہیں رویا، رویا کہہ رہے ہیں خواب۔ اب خواب کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس موقع پر علماء مفسرین نے ضرورت کے تحت خواب کے بارے میں کئی باتیں لکھی ہیں۔ ظاہر ہے ساری تو نہیں پڑھی جا سکتی، البتہ اس کا کچھ نہ کچھ خلاصہ میں عرض کروں گا علماء کی اتباع میں۔ قصص تو انشاءاللہ آگے چلتے رہیں گے لیکن کچھ اسباق بھی تو حاصل ہوں۔ علماء نے لکھا ہے، یاد رکھیے گا، خواب ایک تو یہ نظریہ ہے رہا عالم میں کہ یہ بے بنیاد شے ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں کی گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قوت متخیلہ کے تحت جو تصاویر سامنے آتی ہیں بس وہ ہیں اور تو کچھ بھی نہیں۔ ظاہر بات ہے آپ اور ہم تو ان جملوں سے اتفاق نہیں کر سکتے۔ ان جملوں سے تو ہم اتفاق نہیں کر سکتے۔ اسلام نے خواب کے بارے میں مستقل تعلیمات دی ہیں، حتیٰ کہ محدثین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر محنت کرتے ہیں انہوں نے کتاب الرؤیا کے نام سے مستقل ابواب قائم کیے ہیں، کتاب خواب۔ اس لیے ایک اور بات بھی ہے کہ قرآن مقدس میں جہاں واقعات ہیں، قرآن مقدس میں وہاں کئی عظیم ہستیوں کے خواب بھی ہیں۔ اب بالکل یہ جو نظریہ کہ نہیں جی اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، اس کے تو علماء اسلام قائل نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے خواب کے بارے میں مستقل تعلیمات دی ہیں۔ خواب ہے کیا؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ کچھ لوگوں کے تحت تو یہ ایک قوت متخیلہ کے تحت تصاویر ہیں جو نگاہوں میں اترتی ہیں،
اور وہ ان کو کوئی معنی نہیں دیتے. ظاہر ہے ہم ان الفاظ کے ساتھ تو اتفاق نہیں کرتے, مطلقاً سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. البتہ خواب ہیں کیا؟ اب میرے خیال میں اگر خواب کیا شے ہے وہ اگر آپ کو سمجھاؤں گا تو میرے حال میں جمعہ کیا اثر ہو جائے گی, اور اس کے باوجود بھی آپ پوری طرح نہیں سمجھ سکیں گے, معاف کیا جائے مجھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو عام طور پر ان چیزوں کا شوق ذوق نہیں ہے. جس تقریر کو سننے میں ہمارے لوگوں کو تکلیف ہو, دماغی محنت سے کام لینا پڑے, ہماری لوگ اس تقریر سے اکتا جاتے ہیں. وہ تقریر چاہتے ہیں جو بڑی آسان ہو, بڑی عام فہم ہو, اگر سریلی ہو تو سبحان اللہ, پھر تو ثواب بھی کہیں نہیں گیا اور لطف بھی آ جائے گا. اس لیے آپ کو وہ سب کہنے کی تو ضرورت کوئی نہیں, کیونکہ اب دیکھیں جہاں پر یہ بحث علماء نے فرمائی خواب کی ہے کیا, خواب کیا شے ہے, علماء نے وہاں 3 آبھاس چھیڑی ہیں. ایک ہے جان, دوسرے ہے نفس, اور تیسری ہے روح. اب ان تینوں کی مستقل وضاحت چاہیے, اور نہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے اور نہ ہمارے پاس اتنی سمجھ ہے. ممکن ہے آپ سمجھ سکیں, ہم نہ سمجھا سکیں, اس لیے میں اس بحث کو تو بالکل نہیں چھیڑوں گا. حالانکہ انہی مواقع پر علماء تفسیر نے یہ چھیڑی ہے ضرورت کے تحت, لیکن بہرحال میرے خیال میں آپ اس کے متحمل نہیں ہیں. البتہ ایک بات سن لیں جو عام فہم بھی ہے اور اس کا تعلق مجھ سے بھی ہے, آپ سے بھی ہے, کہ خواب کی آیا کوئی شرعی حیثیت پھر ہے بھی ہے یا نہیں, اس کا کیا مقام ہے, یا شریعت نے اس کے لیے کیا حکم دیا ہے. یاد رکھیں کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا, اس آیت کے تحت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں خواب کی 3 قسمیں ہیں, چونکہ اس آیت میں خواب کا لفظ آیا ہے. فرمایا خواب کی 3 قسمیں ہیں. ایک خواب کی قسم ہوتی ہے حدیث نفسانی. اچھا یہ ذہن میں رکھے, یہاں حدیث کا لفظ آیا ہے, حدیث کے لفظ سے اصطلاحی معنی مت مراد لے لیجئے گا. ہاں یہ نہ ہو اصطلاحی معنی ذہن اس طرف چلے تو آپ کچھ اور سمجھنے لگے, نہ نہ نہ. فرمایا خواب کی پہلی قسم ہے حدیث نفسانی, دوسری خواب کی قسم ہے حدیث شیطانی, اور تیسری خواب کی قسم ہے القاء ربانی. اور مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پہلے 2 کا تو اعتبار نہیں ہے, البتہ یہ جو تیسری قسم ہے یہ ممکن ہے کہ رؤیا صالحہ بنے, یہ ممکن ہے کہ یہ رؤیا صالحہ بنے, بشارت بنے. یہ جو ہے نا تیسری قسم, یہ بہرحال جو ہے ایک علماء نے لکھا ہے کہ یہ خدا کی ایک نعمت ہے. اسے ہماری اور آپ کی زبان میں کہتے ہیں اچھا خواب. کیا کہتے ہیں؟ اچھا خواب, جس سے یہ دل خوش ہو جائے. یاد رکھیں ایک ہوتا ہے ڈراؤنا خواب, وہ جب انسان دیکھتا ہے انسان پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں گھبرا کے اٹھ جاتا ہے, اور کہیں نہ کہیں وہ اتنا پریشان کن خواب ہوتا ہے کہ اٹھنا چاہتا ہے اٹھ نہیں پاتا, وہ اس کے سکون کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. حدیث شریف کے مطابق یہ شیطانی خواب ہے. اچھا پہلی قسم کا معنی کیا ہے حدیث نفسانی؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں عام طور پر یہ ہے کہ اس کا معنی عام فہم لے لیجئے, آپ ساری باتیں تو نہیں بیان کی جا سکتی ہیں, تو لے لیں جیسے کہ مثلا آپ اور ہم دن بھر کام میں رہے, دوستوں میں رہے, محافل میں رہے, یا کاروبار میں رہے, یا کوئی بات ذہن میں الجھی رہی, اس میں ہم الجھے رہے, وہ بات ہمارے اندر الجھی رہی, سلجھی یا نہیں سلجھی دوسری بات ہے, لیکن وہ ذہن میں نقش ہو گئی. رات کو جو کچھ دن کو گزرا تھا وہ خواب میں دیکھ لیا, کوئی بات نہیں, جو چیز نفس میں تھی وہی ظاہر ہو گئی, یعنی پردے میں تھی خواب کے اندر پردے سے ظاہر ہو گئی. ایسا معنی سمجھ لیں آپ. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے.
عام طور پر آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، دن کو یا رات کو جس چیز کی طرف آپ اور ہم زیادہ مگن ہونا وہ خواب میں اکثر آتی جاتی رہتی ہے، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ دوسری خوابوں کی قسم ہے حدیث شیطانی، یہ شیطانی خواب ہوتا ہے، اور یہ ڈراؤنا خواب ہوتا ہے۔ مثلا اللہ نہ کرے کسی کو خواب میں نظر آئے کہ کوئی سانپ ہے، اس کے پیچھے لگ گیا، خدا نہ کرے اس کو کاٹ لیا، خواب میں کتا دیکھ لیا، خواب میں شیر دیکھ لیا اس پر حملہ آور ہے، یا اس کے برعکس دیکھتا ہے کہ خواب میں کوئی دشمن اس کو مار رہا ہے، ستا رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے اٹھ جاتا ہے، یہ شیطانی خواب ہے۔ لیکن یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خواب میں یہ عالم طاری ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بائیں طرف رخ کریں اور 3 بار تھوک دیں۔ مدرس حرم فرماتے ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ اب آپ پورا تھوک ہی وہاں پہ نکالتے رہیں، کچھ کتنے نکال دی تھوک دیا بس طرح حدیث پر عمل ہو جائے، یہ نہ ہو ادھر حدیث شریف پر عمل کرنا ہے ہلکا سبق 3 دفعہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مرحلے پر کتنے عمل ہوئے اگر غور کریں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتنی دفعہ، 3 دفعہ، اور پھر ادھر رخ کریں آپ کتنی دفعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کروٹ سو رہے تھے وہ کروٹ بدل، میرے طرف توجہ دیں، جس کروٹ سو رہے تھے اس کروٹ کو کتنی چیزیں ہو گئیں، سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا پھر کسی سے بیان نہیں کریو، پھر کسی سے بیان نہ کریو۔ علماء نے حضور کی اس فرمان کی شرح میں لکھا ہے کوئی اگر بھیانک خواب کے بعد حضور کی بتائی ہوئی ان تعلیمات پر عمل کر لے اس کو یہ خواب کبھی بھی نقصان نہیں دے گا۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہو آپ کو میرے بھائیو؟ میرے حال میں آپ لوگ تو روزانہ ڈراؤنے خواب دیکھ کے آتے ہو، کبھی اچھے خواب بھی دیکھا کرو۔ مجھے تو تجربہ نہیں ہوا آج تک، جو بھی آتا ہے یا سانپ سنا رہا ہوتا ہے یا کتے بتا رہا ہوتا ہے یا بچھو بتا رہا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے سونے سے پہلے اللہ 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 خدا کا نام 100 دفعہ سونے سے پہلے لے لیا کرو، بھیانک خواب نہیں آئیں۔ مشکل ہے، بولو تو صحیح، مشکل ہے یار، کون 100 دفعہ پڑھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے بیان نہیں کرو، اور یہ آپ اصول اپنا لیں، کسی سے بیان نہ کریں۔ ایک چیز، دوسری چیز سنیں، امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خواب کی تعبیر کے امام گزرے، بلکہ آپ حیران ہوں گے شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ایک جملہ چھپا ہے، حضرت کا وہ بڑی عجیب بات ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ تاریخ اسلام پر نگاہ ڈالنے سے حضور کی امت میں صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کی تعبیر میں شاید امام ابن سیرین سے بڑا کوئی امام نظر نہیں آتا۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک مولانا طیب صاحب ہوتے ہیں، ابھی بھی حیات ہیں لیکن نابینا ہے، آنکھوں کا نور نہیں ہے لیکن دل روشن ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی کا نام سنا ہے؟
رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں میں سے ابھی بھی حیات ہے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان انہوں نے سنایا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے. حضرت فرماتے تھے, امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اگر کبھی بھیانک اور ڈراؤنا خواب دیکھ لو, اسے بیان تو نہ کرو لیکن وہ دن بہت خوشی سے گزارو, بہت خوشی سے گزارو, اتنی خوشی سے گزارو کہ جیسے آپ کو گم شدہ خزانہ مل گیا. سوال ہوا بھی حضرت یہ کیا مانا؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کی شرح حضرت فرماتے تھے, بات یہ ہے ڈراؤنا خواب شیطان کی طرف سے آتا ہے. جب آپ کو اتنی خوشی کا اظہار کریں گے, گویا آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ڈراؤنے خواب کا کوئی اثر آپ کے اوپر نہیں ہے, وہ خواب آنا بند ہو جائیں. نہیں سمجھ آئی بات آپ لوگوں؟ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیں. ہاں, اور تیسری قسم ہے خواب کی, القائے ربانی. یہ رحمانی خواب ہوتا ہے, یہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے, یہ رب العالمین کی طرف سے بشارت ہوتی ہے, یہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہوتی ہے. یہ مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن آگے سنیں, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈراؤنا خواب کسی سے بیان نہ کریں, حضور نے فرمایا یہ اچھا خواب بھی ہر کسی سے بیان نہ کریں. علماء نے لکھا ہے صرف 2 شخصوں سے اجازت ہے بیان کرنے کی, یا تو وہ ہو حبیبن اور یا ہو لبیبن. حبیبن وہ جو واقعتاً ہمارا دوست ہو, اور لبیبن وہ ممکن ہے وہ ہمارا دوست نہ ہو لیکن خیر خواہ ہو, عالم ہو. اس کے آگے بیان کرو, وہ سننے کے بعد اچھی تعبیر دے گا, سننے کے بعد. اچھا, ایک چیز ہو سکتا ہے آپ نے بھی پڑھی ہو یا علماء سے سنی ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی نا, حضور نے فرمایا جب قیامت کا زمانہ قریب آئے گا مسلمانوں کے خواب اکثر سچے ہوا کریں گے. یہ حدیث کی کتابوں میں ہے. تو بہرحال اتنی سی بات ذہن میں رکھ لیں, خوابوں کے بعد ذہن میں آ گئی یہ بات, اور بڑی ابحاث ہے لیکن بس خلاصہ عرض کر دیا ہے. اور یہ چیز یاد رکھیں, ان میں زیادہ الجھا نہیں کرو, بس یہ اس کا خلاصہ ہے. ڈراؤنا ہے بیان ہی مت کرو, حضور کے ان فرامین پر عمل کرو. خوشخبری ہے تو کسی عالم سے بیان کرو, اچھے دوست سے بیان کرو تاکہ اچھی تعبیر دے, کسی غیر سے بیان مت کرو. ایک چیز یاد آئی, آپ ہی سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنہوں نے مجھے خواب میں دیکھا, حضور نے فرمایا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا. اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا, امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ حضور کی یہ حدیث لائے ہیں. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا کہ شیطان کئی شکلیں بدل کر خوابوں میں آ سکتا ہے, لیکن اللہ نے اس کو اجازت اور طاقت ہی نہیں دی ہے کہ وہ میری صورت میں خواب میں کسی کے اندر آ جائے. یہ اللہ نے پہرے رکھے. اچھا, چلتے چلتے ایک بات یہ بھی سن لیں, حضور کا تو یہ فرمان موجود ہے, لیکن جہاں آپ کا اور ہمارا ایمان حضور پر ہے, حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ پر بھی ہے یا نہیں؟ بولیں, ہے نا. اچھا, حضور کا ہم اقرار کریں اور بقایا انبیاء کا انکار کریں, نعوذ باللہ, ایمان رہے گا؟ نہیں رہے گا. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا باقی انبیاء کی صورت میں شیطان آ سکتا ہے؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر علماء کا فیصلہ پیش کیا ہے. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, جیسے ایک شیطان حضرت محمد رسول اللہ کی صورت میں خواب میں آ کر اولاد آدم کو نہیں بھٹکا سکتا, اللہ کے کسی نبی کی صورت میں بھی وہ خواب میں آ کر اولاد آدم کو نہیں بھٹکا سکتا. اللہ نے شیطان کو یہ طاقت ہی نہیں دی ہے کہ وہ پاک نبیوں کی صورت دھار سکے. سوال ہی نہیں پیدا. کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آئی ہے؟
یہ ذہن میں رکھیں، علمی نقطہ۔ اگلی بات ایک اور یاد ہے، وہ بھی سن لیں۔ آپ اور ہم، یہاں بھی کئی دفعہ ایسے موقع آئے ہیں، یا آپ نے سنا ہوگا علماء سے کئی لوگوں کو پوچھتے ہوئے کہ جی ایسا عمل بتائیے کہ حضور کی زیارت ہو جائے۔ سنا ہے کبھی؟ نہیں۔ آپ نے تو کوشش بھی کی ہوگی، نہیں کی ہوگی؟ یقیناً کی ہوگی، کیوں نہیں کی ہوگی؟ سنیں، دل تو یہ کرتا ہے، اب میں یہ تقریر نہیں کر رہا ہوں، آپ سے میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، اور میں یہاں سے کر رہا ہوں، آپ بھی یہیں سے سمجھیں گے۔ دل تو کرتا ہے حضور کی زیارت ہو، صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ اور یہ بہت بڑی سعادت ہے اگر حضور کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ پتہ ہے ہم حضرت یوسف کے واقعات پڑھ رہے ہیں نا، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر کسی خوش نصیب کو حضرت یوسف کی زیارت خواب میں ہو جائے، حضرت نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ممکن ہے اس انسان پر مشکلات آئیں لیکن آخر میں فتح اسی کی ہوگی، اس لیے کہ آخر میں فتح کس کی ہوئی تھی؟ حضرت یوسف کی ہوئی تھی۔ حضور کسی کو خواب میں آ جائیں، یہ تو عجب نعمت ہے۔ لیکن کتابوں میں اس میں کوئی شک نہیں کہ وظائف لکھے ہوئے ہیں، اعمال لکھے ہوئے، دھیان سے سنیں میری بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کتابوں میں ایسے اعمال لکھے گئے ہیں، یہ رکھتے پڑھیے، اس صورت کو ایسے پڑھیے اور اس کے بعد کوئی کلام مت کریے، پھر ایسے درود پڑھیے، پھر سو جائیے، ایسا ایسے کریے، ممکن ہے حضور کی زیارت ہو جائے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہم نے ایسے علماء دیکھے ہیں وہ کبھی اس پہ عمل نہیں کر سکے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں؟ آپ اور ہم اگر اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ میں سے تو کوئی لوگ یہ اعمال کرتے بھی ہیں، فرض نماز پڑھیں نہ پڑھیں یہ ضرور کرتے ہیں۔ فرض نماز مشکل ہے، ایک دن میں 5 نمازیں کو مذاق ہے، یہ تو چلے 1-2 بار پڑھے گا بس، اللہ اللہ خیر صلاح ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ چھوڑ دے گا، اور کیا ہے۔ لیکن وہ علماء جن کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی، انہوں نے ان وظائف پہ عمل نہیں کیا۔ پتہ کیوں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں نا، وہ بولو تو صحیح، ان کے والد صاحب ہوتے تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہو سکتا ہے آپ کبھی علماء سے پوچھیں، اپنے زمانے میں وہ مفتی اعظم ہند و پاک تھے، ہند اور پاکستان کے بڑے مفتی، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں فتویٰ دیا۔ اب تو دور بدل گیا، سیدھی بات ہے، آپ ذرا پچھلے اور آپ پلٹ کے دیکھیں، ایک زمانہ تھا دور دیش کے علماء اسی کو عالم مانتے تھے جس نے دیوبند میں پڑھایا۔ آپ تحقیق کر لیں، آج تو میں علامہ ہوں، آپ فاضل ہیں، اب تو اللہ ہی خیر کرے۔ کیا حالات چل رہے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب آئے، یہ واقعہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے خود بیان فرمایا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کے فرمانے لگے کہ حضرت مجھے وہ وظیفہ سکھا دیں، وہ طریقہ، وہ عمل سکھا دیں جس کے کرنے کے بعد میں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سوال سنا۔ اچھا، حضرت قاسمی صاحب فرماتے تھے بین ہی ایسا ہی عمل ایک اور بزرگ عالم کے ساتھ بھی پیش آیا، جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے نام نہیں لیا ان کا۔ جب ان کے سامنے بھی سائل نے یہ بات کہی تو وہ تو چونک گئے، اللہ کے بندے، اتنی ہمت ہے، اتنی جرت، اتنا حوصلہ ہے کہ تو وہ عمل کرے کہ حضور تیرے خواب میں آ جائیں۔ ہم تو سوچتے ہیں خواب میں گنبد خضرا بھی نظر آ جائے تو بڑی بات ہے، حضور کا نظر آنا تو بہت بڑی بات ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پتا اس کو کیا جواب دیا؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم تو آج تک جرت نہیں کر پائے،
کیوں نہیں کر پائے؟ فرمایا جب خود کوشش کریں گے، خود اعمال کریں گے، خود وہ وظائف کریں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں اپنے آخری رسول کی خواب میں زیارت کرا دیجئے، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ حضور کو خواب میں دیکھنے کے بھی جو تقاضے ہیں، جو ادب ہے، جو احترام ہے، کیا ہم وہ برقرار رکھ سکیں گے؟ کیا یہ ہمارے بس میں ہوگا؟ مفتی شفیع صاحب نے فرمایا مجھے تو نہیں لگتا کہ حضور کی شایان شان ہم تب بھی ادب کر سکیں، اس لیے فرمایا جرأت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں۔ اگلی بات سنیں، فرمایا جرأت تو نہیں ہوئی، البتہ دل میں کسک ضرور ہے کہ حضور کی زیارت خواب میں ہو، لیکن فرمایا کہ تمنا پر خاموشی لب رکھے ہوئے ہیں، اگر اللہ کرم فرما دیں تو اس کی شان بے نیازیاں ہیں، جس دن اپنی چاہتوں سے حضور کا دیدار خواب میں کرا دیا تو ادب بھی خود ہی سکھا دے گا، اس لیے فرمایا جرأت نہیں ہوتی۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو بولو تو صحیح، تمنا ضرور رکھو، ان اعمال پہ اتنی جلدی عمل کرنے کی کوشش مت کیا کرو۔ خواب میں تو گنبد خضرا نظر آ جائے تو بڑی بات ہے۔ ایک اور چیز سنیں، آپ اور میں نا، برا مت ماننا، آپ اور میں تو یہ اس نظریے کے ہیں نا، نعوذ باللہ، کہ جب میلاد ہوتا ہے، جب ہم یہاں حضور کا ذکر کریں گے تو پہلے تو یہ نظریہ ہوگا کہ حضور حاضر ناظر ہیں، پھر یہ ہو جاتا ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ سنو، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ روضہ رسول پر جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ہمارے لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں کہ جالی کے قریب ہوں، کرتے ہیں یا نہیں؟ کئی تو اللہ معاف فرمائے۔ اور اب یہ جو آ گیا ہے وہ کیا ہے؟ موبائل، انا للہ و انا الیہ راجعون، ڈر لگتا ہے۔ آپ جا کر دیکھ لیں، وہ جو پڑھ رہا ہے اسے موبائل پکڑا ہوا ہے، یہ دل کا عالم کہاں سے لاؤ؟ اس کے دماغ کی سوئی وہاں ہے کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ حقیقت ہے، یاد ہوگا میں نے پچھلے ہی چند جمعوں پہلے کہا تھا کہ جو ہمارے اکابر منع کرتے تھے ریکارڈنگ سے، با کمال تھے، کوئی شک نہیں۔ آج حال دیکھ لیں آپ، کیا حال ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو مولوی صاحب فوٹو میں ہوگا، خطبہ دے رہے ہیں مولوی صاحب فوٹو میں ہوگا، اذان دے رہے ہیں مولوی صاحب فوٹو میں ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب پابندی ہٹی ہے نا، یہ حال ہو۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تقی عثمانی صاحب نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ روضہ رسول کی جالی کے پاس جانے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ حضور کے روزے کی جالی کے پاس ایک ستون ہے، آپ میں سے کئی حضرات نے دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ حضور کا روزہ دکھایا، حضور کے روزے کی دو جانب اکابر کھڑے ہوتے تھے، ایک طرف وہ ہے جہاں حضور کا رخ انور ہے، دوسری جانب وہ ہے جہاں حضور کے قدمین ہیں۔ یہ جو بیچارے جاتے ہیں ان میں سے بھی کئیوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ مفتی شفیع صاحب ستون کے پاس کھڑے رہتے تھے، پاس نہیں جاتے تھے۔ وہ خود فرمایا، مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، فرمانے لگے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شفیع رحمہ اللہ، لوگ تو جالیوں کے ساتھ قریب ہو رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، تم کیوں نہیں ہوتے؟ حضور کے روزے کی جالی کے پاس ہو جاؤ۔ فرمایا ادب مانے رہا، دل کا ادب اجازت نہیں دیتا تھا۔ فرماتے ہیں من وان، اچانک وجدان سے آواز آئی کہ بندے خدا کے، جو اگر ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے ہزاروں میل دور رہنے کے باوجود ہمارے پاس ہے، اور اگر کوئی ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا میرے پاس ہو کے بھی دور ہے۔ کوئی خوابوں کی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ اب آپ کو سمجھ دیں، میں نے تو یہ کہہ دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ بقایا قصت یوسف انشاءاللہ